نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقا بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد وأنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوا زلفى سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي الرحمن فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم إنه كان جوادا كريما ولكم بر رؤوف رحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والأمير راع والرجل راع على أهل بيته والامرأة راعية على أهل زوجها على بيت زوجها وولده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما. حاضرین جمعہ، محترم بزرگوں و دوستوں، سب سے پہلے بار صلی اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی جس اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا،
تمام قسم کی تعریفات اسے اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جس نے ہمیں اور آپ کو اشرف المخلوقات انسان بنایا، جس نے ہمیں اور آپ کو اسلامی گھرانے کے اندر پیدا کیا۔ اس اللہ رب العالمین کی تعریف جتنی بھی کی جائے اتنے ہی کم، لیکن پھر بھی ہم اور آپ اس اللہ تعالیٰ کی تعریف ایک چھوٹے سے جملے کے ذریعے سے کرتے ہیں، اور وہ ہے الحمدللہ۔ اللہ رب العالمین کے بعد اس کائنات کے اندر اگر کوئی شخص تعریف کا لائق ہے تو وہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس پر ہزار ہزار درود و سلام نازل ہو، اللہم صلی علیہ و بارک علیہ۔ محترم حضرات، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی 2 جگہ سے 2 آیت کا ٹکڑا اور ایک حدیث کی تلاوت کی ہے، جس کی مناسبت سے آج کا جمعہ کا موضوع ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر بہت سے حقوق کو فرض کر دیا ہے، یعنی ہم مسلمانوں پر کیا کیا حقوق ہیں، چاہے وہ بچوں کی تعلیم کی تربیت سے متعلق ہو، چاہے وہ قرآن کریم کے حقوق ہو، چاہے وہ شوہر پر بیوی کا حقوق ہو، ان تمام حقوق کے تعلق سے میں آپ کے سامنے کچھ عرض کرنے کے متعلق میں آپ حضرات کے سامنے کچھ عرض کروں گا انشاءاللہ۔ قرآن مجید اللہ رب العزت کی وہ آخری کتاب ہے جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے، اور یہ کتاب رہتی دنیا تک، جتنی دنوں تک یہ دنیا قائم رہے گی اتنی ہی دنوں تک انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جامع کتاب ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ آسمانی کتابیں اور ہیں، لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر ہر مشکلات کا حل موجود ہے۔ اگر یوں کہا جائے کہ ہر قسم کی بیماری کا دوا اسی قرآن مجید کے اندر ہے۔ اگر آپ قرآن مجید کو پڑھیں گے، اس کی آیتوں پر، اس کی معنی مفاہیم پر غور و فکر کریں گے تو ہر مشکلات کا حل آپ کو اس سے مل جائے گا، کہ قرآن کریم ہی ہم کو سیدھی راستہ کیا ہے اس کے متعلق ہدایت کرتا ہے۔ قرآن مجید ہی ہم کو نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے، قرآن مجید ہی ہم کو چوری کرنے سے، جھوٹ بولنے سے، شراب پینے سے، زنا کرنے سے منع کرتا ہے۔ قرآن کریم ہی ہم کو اپنے والدین کی نافرمانی سے بچنے کی تاکید و حکم فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرما کر والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی تھی، لیکن کتنے ہی والدین ایسے ہیں جو اپنے اولاد کے حسن سلوک سے محروم رہ کر اپنی ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاتے ہیں۔ سامعین کرام، قرآن مجید نے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، یعنی کوئی کسی کی غیبت نہ کرے کہہ کر معاشرے کو، گاؤں سماج کو امن و سکون بنانے کا حکم دیا تھا کہ معاشرے میں امن و سکون پیدا کیا جائے، لیکن آج ہم نے اسے پس پشت ڈال دیا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے قرآن مجید کے کچھ حقوق اور کچھ والدین کے اوپر جو اپنے اولاد کی حقوق کے متعلق جو ذمہ دار ہمیں اور آپ کو، یعنی ہر والدین کو اللہ رب العالمین نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ دار بنایا ہے۔ قرآن مجید کا پہلا حق ہے، آپ کے سامنے حقوق کو بیان کیے جائیں گے، آپ دھیان سے سنیں۔ قرآن مجید کا سب سے پہلا حق ہے اور ہر ایک مسلمان پر یہ واجب ہے، ضروری ہے کہ قرآن کی زبان سے اقرار کی جائے اور دل سے تصدیق کی جائے کہ اللہ رب العالمین کی قرآن مجید سب سے آخری کتاب ہے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لا ریب فیہ، اس کتاب کے اندر کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔
قرآن مجید کا حق ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو پڑھا جائے۔ قرآن مجید کا سب سے پہلا حق ہے کہ اس زبان سے اقرار کی جائے، دل سے تصدیق کی جائے، لیکن ان حقوق کو ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن مجید کو پڑھا جائے، اس کو بار بار پڑھا جائے، اس طرح پڑھا جائے جس طرح پڑھنے کا اس کا حق ہے۔ قرآن مجید کا دوسرا حق کہ قرآن مجید کو سمجھا جائے، اور اس کا حق ادا کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ قرآن مجید کو اچھی آواز سے پڑھا جائے۔ اچھی آواز سے پڑھنے کا مطلب کہ آپ کی جو آواز ہے اپنی آواز کو اچھی طرح بنایا جائے، سریلی آواز سے پڑھی جائے، کیونکہ اچھی آواز ہر شخص کو اچھی لگتی ہے۔ آپ کی آواز جتنی بھی خراب ہو لیکن اپنی آواز کو اور بہترین طریقے سے سریلی آواز سے پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ حدیث میں ہے کہ حسن القرآن بأصواتکم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا، کہ قرآن مجید کو اچھی آواز سے حسن دو، کیونکہ حسین آواز ہر شخص کو اچھی لگتی ہے، حسن کو دوبالا کر دیتی ہے۔ قرآن مجید کا حق ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے، رک رک کے پڑھا جائے، ترتیل کے ساتھ تجوید کے ساتھ پڑھا جائے۔ ترتیل کا مطلب کہ قرآن مجید کو بہت تیزی کے ساتھ نہ پڑھا جائے بلکہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح قرآن مجید پڑھا کرتے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقطع قراءته یقرأ الحمد للہ رب العالمین ثم یقف الرحمن الرحیم ثم یقف، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قراءت کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے تو ایک ایک آیت کو پڑھتے تھے اور پھر ٹھہر جاتے، پھر دوسری آیت پڑھتے اور پھر ٹھہر جاتے۔ سامعین اکرام، قرآن مجید کا حق ادا کرنے کے لیے اور قرآن مجید کا یہ حق ہے کہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھا جائے۔ آپ قرآن مجید جتنا پڑھ لیے پھر بعد میں اس کے ترجمہ کو دیکھا جائے، اس کے معنی مفاہیم پر غور و فکر کیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ ہم نے اس قرآن کو آپ کی طرف اس لیے نازل کیا ہے، اس لیے اتارا ہے تاکہ اس کی آیتوں پر غور و فکر کی جائے اور عقل مند شخص اس سے نصیحت حاصل کرے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کا نازل ہونے کا سب سے بڑا جو مقصد ہے اس کا یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیتوں میں ان کی معنی مفاہیم میں غور و فکر کیا جائے، پھر آیت کی روشنی میں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ قرآن جس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے ہمارا اس پر عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔ قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہماری ایمان میں مضبوطی ہے یا نہیں ہے۔ قرآن کی آیت کی روشنی میں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہم شریعت کے پابند ہے یا نہیں ہے۔ سامعین کرام، ہر طرف شور مسلمان تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، کوئی اس کا پرسان حال نہیں، جس کو دیکھو مسلمانوں کو مٹانے کے طرف ہے، جس طرف نظر ڈالو مسلمانوں کو کمزور کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں۔ ایسا کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا ایمان جو ہے مضبوط نہیں ہے۔ ایمان کو مضبوطی کرنے کے لیے سب سے پہلا کام جو ہمیں یہ کرنا ہے یہ کہ اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ اتنا دن جو ہم کیے وہ سو کیے چھوڑیے، آگے ہم کو اپنے آپ کو بدلنا ہے، اور ہمارے معاشرے کے اندر جو بھی برائی اور خرابیاں پائی جاتی ہیں معاشرے کو برائی سے پاک و صاف کیا جائے۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے ہم تمام مسلمانوں پر بہت سارے فرائض کو سونپ کر انہیں ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ انہیں فرائضوں میں سے ایک اہم فریضہ جو ہے وہ والدین اولاد کی تربیت ہے، کیونکہ تربیت ہی سے انسان بلند مقام پر پہنچتا ہے، تربیت ہی سے انسان، تعلیم ہی سے انسان اونچا مقام تک پہنچتا ہے، اور جب بچے کی تعلیم اور تربیت شروع سے کر دی جاتی ہے تو اس کا اثر آئندہ زندگی تک، بہت دن تک اس کا اثر رہتا ہے۔ اور اسلام نے ماں باپ کو، والدین ماں باپ کا اولاد کی ذمہ داری کا بھی اس کا بوجھ بنایا ہے کہ اولاد کا ذمہ دار جو ہے وہ والدین ہے۔ نبی صلی اللہ رب العالمین کے ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یقیناً اپنے اولاد کو جہنم کی آگ سے بچانے کی صورت ہی ہے کہ اپنے اولاد کو اسلامی احکامات کا پابند بنایا جائے۔
اس لیے اسلامی تعلیم کے بارے میں بتایا جائے۔ سامعین کرام، آج بچوں کی 5 سال کی مدت دیکھنے میں بہت مختصر سے معلوم ہوتی ہے۔ بچہ جب 5 سال کا ہوتا ہے تو والدین اس کو یوں ہی اسے نظر انداز کر دیتے ہیں کہ چلو چھوڑو، ابھی تو بچہ چھوٹا ہے۔ لیکن حدیث میں اسی 5 سال کی مدت سے ہی تعلیم پر بڑا زور دیا ہے کہ بچوں کو 5 سال کی مدت ہی سے اس کو تعلیم دیا جائے، اور اس کا اثر بہت دن تک باقی رہتا ہے۔ سامعین کرام، والدین کی ذمہ داری ہے کہ بچہ جب باشعور ہو جائے، بچہ جب سمجھنے لگے، جب بچے کے اندر سمجھنے کی طاقت اور قوت پیدا ہو جائے تو اسے بتایا جائے کہ بیٹا، مسلمان ہونے کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ آپ تو اسلامی گھرانے کے اندر پیدا ہو گئے، لیکن مسلمان بننے کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ انہیں بتایا جائے کہ اللہ کی ذات و صفات پر، نبیوں رسولوں پر، فرشتوں پر، آسمانی کتابوں پر، قیامت کے دن پر، عذاب قبر پر، دوبارہ زندہ کیے جانے پر ایمان لانا ضروری ہے۔ بچوں کو شروع ہی سے قرآن اور نماز کی تعلیم دی جائے اور بتایا جائے کہ سب سے اہم جو فریضہ ہے وہ نماز ہے، کیونکہ حدیث میں کہ ان اول ما یحاسب بالعبد یوم القیامہ من عمل صلاته، کہ قیامت کے روز سب سے پہلا جو حساب لیا جائے گا وہ نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اسی طرح جب بچہ روزہ رکھنے کے قابل ہو جائے تو اسے روزہ رکھوایا جائے۔ جب بچہ بلوغت تک نہ پہنچا ہو، جب بچہ بالغ نہ ہوا ہو، اس سے پہلے بچوں کو روزہ رکھنے کے لیے کہا جائے، کیونکہ جب چھوٹے ہی سے بچے روزہ رکھنے کے عادی بن جائیں گے تو بڑے ہو کر وہ روزے کی اہمیت کو سمجھیں گے، وہ روزہ رکھنے لگیں گے۔ سامعین کرام، اسی طرح حدیث میں بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ والدین کو بتایا کہ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائے تو انہیں نماز پڑھنے کے لیے کہا جائے، اور جب 10 سال کے ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو والدین کو حکم دیا ہے کہ اپنے بچوں کو مار کر مسجد میں لاؤ۔ اسی طرح جب بچے روزہ رکھنے کے قابل ہو جائے تو اسے روزہ رکھنے کے لیے کہا جائے۔ والدین کو چاہیے کہ رات میں سونے سے پہلے بچوں کو قرآن کی اور آداب کی دعائیں سکھائی جائیں کہ مسجد میں داخل ہونے کی دعا کیا ہے، اذان کے بعد کی دعا کیا ہے، پیخانہ میں جانے اسے نکالنے کی دعا کیا ہے۔ والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ سب دعائیں سکھائے۔ والدین کو چاہیے کہ بالکل صبح سویرے اٹھے اور بچوں کو نماز کی تعلیم دے۔ آج بعض والدین کو دیکھا جاتا ہے کہ دن نکلنے تک سوتے رہتے ہیں، نماز اور قرآن کی تلاوت سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ سامعین کرام، اپنے بچے جب چھوٹے چھوٹے بچے اپنے والدین کی اس طرح کی حرکت کرتے ہوئے دیکھیں گے تو وہ بھی اس کے عادی بن جائیں گے۔ سامعین کرام، بچوں میں عام طور پر 4 بری عادتیں پائی جاتی ہیں۔ بچوں کے اندر عام طور پر 4 بری عادتیں پائی جاتی ہیں۔ وہ 4 بری عادتیں کون کون سی ہیں اور اس سلسلے میں والدین کا کیا کردار ہونا چاہیے، سنیے۔ نمبر 1، جھوٹ۔ یہ بات ہر کسی کو معلوم ہے کہ جھوٹ اسلام میں ایک بری عادت، بری خصلت اور کبیرہ گناہ ہے۔ یہاں تک کہ اسلام نے جھوٹ مذاق میں بھی بولنے سے روک دیا گیا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ مذاق میں بھی جھوٹ بولنے سے بھی اسلام نے روک دیا ہے۔ لیکن آج ہمارے بچوں کے اندر جھوٹ کی بیماری پیدا ہو چکی ہے۔ عام طور پر جھوٹ بولا جا رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہو یا بڑے ہوں، جھوٹ کو عام تصور کیا جا رہا ہے۔ لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جھوٹ ایک کبیرہ گناہ ہے۔ سامعین کرام، اسی طرح بچوں کے اندر دوسری بری عادتیں چوری کی پائی جاتی ہیں۔ بچوں کو عام طور پر چوری کی عادتیں ہو جاتی ہیں۔ والدین کی ذمہ داری یہ ہے کہ بچوں کے پاس جب کوئی نئی چیز نظر آئے، بچوں کے پاس جب کوئی نئی چیز دیکھے تو اسے بتایا جائے کہ تم کو نئی چیز کہاں سے مل گئی ہے۔ جو والدین اپنے بچوں کے پاس نئی چیز ملنے کے باوجود بھی نہیں پوچھتے ہیں کہ تم کو یہ نئی چیز کہاں سے مل گئی ہے، وہ والدین اپنے بچوں کو چور بنا رہا ہے۔ چوری کے علاوہ بچوں میں عام طور پر گالی گلوچ کا بھی عادی بن جاتا ہے۔ بچے کی زبان سے گالی گلوچ عام ہو چکا ہے۔ والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے سامنے گالی گلوچ نہ بولے، کیونکہ جب چھوٹے چھوٹے بچے اپنے والدین ہی کی زبان سے اس طرح کے الفاظ سنیں گے، گالی گلوچ سنیں گے، تو وہ بھی ان کو غلط تصور نہ کرتے ہوئے بولنے لگیں گے۔ اور نمبر 4، بے راہ روی اور آزادی۔ والدین نے اپنے بچوں کو آج بے راہ روی اور آزاد چھوڑ دیا ہے۔ بچے ادھر جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، آج والدین اپنے بچوں کو نہیں پوچھتے ہیں کہ تم اتنے رات کو آئے، تم کہاں تھے۔
چھوڑ دیا، آزاد چھوڑ دیا ہے، اس سے ہمارے معاشرے میں بہت ساری بگاڑیاں، بہت ساری برائیاں جنمنے لگی ہیں۔ والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان ساری برائیوں سے بچوں کو محفوظ رکھیں۔ بیوی کے شوہر کے تعلق سے کہ جس طرح سے والدین، قرآن مجید کا بھی حقوق ہے، اس طرح شوہر پر بیوی کا بھی کچھ حقوق ہے۔ جیسا کہ شوہر پر واجب ہے کہ بیوی کی کفالت کرے، بیوی کی دیکھ بھال کرے، بیوی کا خرچہ اٹھائے۔ بیوی جب بیمار ہو جائے، بچہ جب بیمار ہو جائے، اس کے ڈاکٹر کے پاس لایا جائے، اس کا بیماری کا جو خرچہ اس کو دیا جائے۔ اسی طرح سب سے جو حقوق، جو اہم حقوق ہیں شوہر پر بیوی کے تعلق سے، وہ یہ ہے کہ بیوی کی حفاظت، بیوی کی عزت کی حفاظت کی جائے۔ آج دیکھا جاتا ہے کہ کچھ شوہر بیوی کی عزت کی، آبرو اور حفاظت کو اپنے دوستوں کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ مخلوط مجالس میں جانے سے بیوی کو روک دیا جائے، غیر محرم کے سامنے جانے سے بیوی کو روک دیا جائے، اپنے بیٹیوں کو بھی روک دیا جائے۔ لیکن بعض کچھ بے غیرت شوہر کیا کرتے ہیں، اپنی بیوی کی حسن و جمال کو، اپنی بیوی کی خوبصورتی کو اپنے دوستوں کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ اتنی شرم بھی نہیں آتی کہ اپنے بیوی کے ساتھ جو جنسی عمل کرتے ہیں، جنسی تعلقات قائم کرتے ہیں، ان باتوں کو بھی اپنے دوستوں کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ سامعین کرام، یہ بہت ہی غلط طریقہ ہے اور گناہ بھی شمار ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہی ہوئی باتوں پر ہم تمام مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق یاد بخشے، آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق یاد بخشے، اور ہم پر جو حقوق ہیں ان حقوق کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق یاد بخشے۔